اسلامی تعلیمات اور بزرگوں کے تجربات کی روشنی میں ہم سیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ گھر سے نکال دینا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کو گھر میں رکھ کر سو جائیں تو گھر پر سخت پریشانیاں اور رزق کی کمی کی شدید تنگی نازل ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی چیزیں ہیں اور سونے سے پہلے انہیں گھر سے کیوں نکال دینا چاہیے؟ ہم آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہیں اور ہم سے کم کام کرتے ہیں وہ زندگی میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ ان کے گھر ہم سے بڑے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ کماتے ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک لڑکی کی ماں کا پیغام ملا۔ اس نے بتایا کہ لڑکے کے گھر والے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، میری بیٹی خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ہم ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور لڑکے کو اچھا جہیز دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے باوجود لڑکے کے گھر والے ہمارے پڑوسی کی بیٹی کو پسند کر دیں گے۔ ہمارے پڑوسی کی بیٹی میری بیٹی سے کم پڑھی لکھی تھی اور کم خوبصورت تھی، لیکن اس کے باوجود لڑکے کے گھر والوں نے ہمارے پڑوسی کی فیملی سے رشتہ فائنل کر لیا۔ لڑکی کی والدہ نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہوا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں آپ کا کام خراب ہو جاتا ہے، آپ کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، آپ محنت کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، گھر میں نہ پیسہ آتا ہے نہ دولت آتی ہے، لیکن گھر میں اس قدر بد نظمی اور بدحالی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے۔ آپ کی بہترین کوششوں کے باوجود آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنے سے قاصر ہیں، آپ زندگی میں آگے بڑھنے سے قاصر ہیں، جبکہ دوسرے کم تعلیم یافتہ اور کم محنتی پہلے ہی آپ سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے سب سے پہلے غور کریں کہ کیا یہ چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یقینی طور پر ان تمام چیزوں کو ہٹا دیں جن کے بارے میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے انہیں گھر سے نکال دیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے جو چیز رات کو آپ کے گھر میں موجود ہو سکتی ہے لیکن اسے کمرے، باتھ روم یا سونے کے کمرے میں موجود نہیں ہونا چاہیے، وہ جگہ جہاں آپ سوتے ہیں ایک جھاڑو ہے۔ ایک جھاڑو گھر کی ضروری چیز ہے۔ ہر گھر میں جھاڑو ہوتا ہے، اس کا مقصد گھر کو صاف کرنا ہے۔ تاہم اسلامی تعلیمات اور بزرگوں کے تجربات کی بنیاد پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے بعد کبھی بھی گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ اگر مغرب کی اذان کے بعد یعنی شام کے بعد گھر کو جھاڑ دیا جائے تو گھر سے رزق، مال اور برکتیں جھڑ جاتی ہیں اور فضول خرچی اور نجاست داخل ہو جاتی ہے۔ لوگ صفائی کی قدر کرتے ہیں، اسی طرح وہ برائیاں جو گھر میں طرح طرح کی مصیبتیں، رزق کی کمی اور غربت کا سبب بنتی ہیں، وہ گندگی کو پیار کرتی ہیں۔ ایک جھاڑو ہمارے گھر کو صاف کرتا ہے، لیکن صفائی کے اس عمل کے دوران اس سے بہت زیادہ بدبو جمع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کبھی بھی جھاڑو باتھ روم میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ غسل خانے میں جھاڑو چھوڑ کر سو جائیں گے تو آپ کے آس پاس کی تمام برائیاں وہیں رہائش اختیار کر لیں گی، جس سے آپ کی روزی روٹی میں مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ رات کو سونے سے پہلے غسل خانے میں جھاڑو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی گھر میں وہ جگہ جو سب سے زیادہ غلیظ اثرات اور برائیوں کی اماجگاہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ غسل خانہ ہے۔ باتھ روم گھر کی سب سے گندی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیڑے باتھ روم میں رہنا پسند کرتے ہیں، شیطانی روحیں باتھ روم میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے باتھ روم میں جھاڑو چھوڑ دیں گے تو مزید بری روحیں باتھ روم میں آنا شروع ہو جائیں گی جو کسی قسم کے حادثے کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ نے اکثر کسی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہوگا جو باتھ روم میں گیا اور اتنی بری طرح گر گیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اس لیے سونے سے پہلے باتھ روم میں کبھی بھی جھاڑو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح سونے کے کمرے میں جہاں آپ سوتے ہیں وہاں جھاڑو نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ گھر میں کہیں بھی جھاڑو رکھ سکتے ہیں۔ رات کو کبھی بھی جھاڑو کو کھڑا نہ چھوڑیں بلکہ اسے فرش پر پڑا رہنے دیں، چاہے آپ اسے اپنے صحن میں رکھیں، ٹی وی سٹینڈ میں، سیڑھیوں کے نیچے یا کہیں بھی۔ سونے سے پہلے ان تین جگہوں پر کبھی بھی جھاڑو کو کھڑا نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ کو سونے سے پہلے اپنے گھر سے ہمیشہ نکالنی چاہیے وہ ہے ناخن کو کاٹنا، چاہے آپ اپنے ہاتھ کے ناخن کاٹیں یا پیر کے ناخن۔ کٹے ہوئے ناخن رات کو سونے سے پہلے کبھی بھی گھر میں موجود نہیں ہونے چاہیے۔ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ناخن کاٹتے ہیں اور پھر کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح کٹے ہوئے ناخن رات گھر میں رہتے ہیں۔
جس سے بہت سی بدقسمتی اور پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ کٹے ہوئے ناخن کتنے تیز ہوتے ہیں، اس بات کو آپ اس حقیقت سے سمجھ سکتے ہیں کہ کالے جادو میں اگر کوئی کسی کے گھر میں جھگڑا کرانا چاہتا ہے تو الو کے کٹے ہوئے ناخن پر جادو کر کے گھر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے مرے ہوئے شخص کے ناخن پر جادو کیا جاتا ہے اور پھر اس شخص کی دکان یا کاروبار میں پھینک دیا جاتا ہے جس کا کاروبار تباہ کرنا مقصود ہو۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بری روحیں کٹے ہوئے ناخنوں کو جہاں کہیں بھی نظر آتے ہیں اٹھانے آتی ہیں، اپنے ساتھ بدقسمتی، بیماری، بے بسی اور غربت لے کر آتی ہیں۔ اس لیے کٹے ہوئے ناخنوں کو ہمیشہ گھر سے باہر پھینک دینا چاہیے۔ جب بھی آپ انہیں کاٹیں، انہیں کبھی بھی اندر نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز جو رات کو سونے سے پہلے آپ کے گھر میں ہرگز موجود نہیں ہونی چاہیے وہ ہے تعویذ۔ اب یہ سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ہم تعویذ اپنی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں یا اپنے گھروں اور دکانوں کی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں؟ یاد رکھیں، مسلمانوں کی تباہی کا ایک بڑا سبب ان کی اسلام سے دوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعویذ پہننے یا لٹکانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی اپنی حفاظت کے لیے تعویذ پہنتا ہے یا لٹکا دیتا ہے تو تعویذ اس شخص کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیا آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے گھر کی حفاظت کرنا چھوڑ دے؟ اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تعویذ اور اس طرح کے ساتھ ملوث نہ ہوں، یہ غیر اسلامی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی تعویذ آپ کے گھر آئے یا آپ کو کوئی دے دیا جائے یا آپ غلطی سے ایک لے لیں تو فرض ہے کہ یا تو ان تعویذ یا نقش کو کسی مقدس جگہ پر رکھیں یا دریا یا بہتے پانی میں پھینک دیں۔ چوتھی چیز جو رات کو سونے سے پہلے کبھی گھر میں نہیں ہونی چاہیے وہ ہے پیشاب سے داغے ہوئے کپڑے۔ اگر بچے کے کپڑے پیشاب سے داغدار ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 7 سال سے زیادہ عمر کے کسی شخص کے کپڑے پر پیشاب کے داغ ہیں تو کوشش کریں کہ انہیں دھوئے بغیر گھر میں نہ چھوڑیں۔ در حقیقت کپڑوں کی جگہ کو سادہ پانی سے دھونا بھی ٹھیک ہے۔ بے شک اس جگہ کو سادہ پانی سے دھونے کے بعد پیشاب سے داغے ہوئے کپڑوں کو چھوڑ دیں۔ گھر کے تمام کپڑے دھوتے وقت انہیں بھی دھو لیں، لیکن پیشاب سے داغے ہوئے کپڑوں کو راتوں رات ادھر نہ چھوڑیں، کیونکہ پیشاب سے داغے ہوئے کپڑے گھر میں شدید پریشانیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جس گھر میں پیشاب سے داغے ہوئے کپڑے اکثر رہ جاتے ہیں وہ غربت، پریشانیوں اور یہاں تک کہ بیماری کا باعث بنتا ہے۔ پانچویں چیز ہڈیاں ہیں۔ جب گھر میں گوشت پکایا جاتا ہے تو کھانے کے بعد کھانے کی میز پر بہت سی ہڈیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ کھانے کی میز کو صاف کریں اور ان تمام ہڈیوں کو کسی کوڑے دان میں چھوڑ کر گھر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہڈیاں صبح کے بعد ہی باہر پھینکی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ عمل انتہائی خطرناک ہے۔ جس طرح انسان گوشت کھاتے ہیں اسی طرح جنوں کی خوراک ہڈیاں ہیں۔ جن گوشت نہیں کھاتے بلکہ ہڈیاں کھاتے ہیں۔ اس لیے جس گھر میں رات کو کھانے کی ہڈیاں چھوڑی جاتی ہیں، کھانے کے کمرے میں یا کسی اور جگہ، ارد گرد کے جنات ان ہڈیوں کو لے جانے کے لیے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ بہت سی پریشانیاں اور حادثات لے آتے ہیں۔ اس لیے کھانے کے بعد کھانے کی میز پر جو بھی ہڈیاں رہ جائیں اسے گھر سے باہر پھینک دینا چاہیے، یا تو گھر کے باہر، دکان میں یا مرکزی دروازے کے باہر کسی کوڑے دان میں رکھ دینا چاہیے۔ آپ انہیں صبح کے وقت پھینک سکتے ہیں۔ چھٹی چیز جو رات کو سونے سے پہلے گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسے باہر رکھنا بہتر ہے۔ یہ چیز تلسی کا پودا ہے۔ اب تلسی کا پودا آپ کے آنگن میں یا آپ کے گھر کی چھت پر موجود ہو سکتا ہے، لیکن رات کو سونے سے پہلے تلسی کا پودا کبھی بھی گھر کے دروازے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تلسی کا پودا ایک ایسا پودا ہے جسے بہت سے جن اور شیاطین پسند کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو مذہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ خواتین اپنے آنگن میں یعنی گھر کے باہر تلسی لگاتی ہیں۔ ہندوؤں کے پاس گھر کے باہر تلسی لگانے کی اور بھی وجوہات ہیں۔ وہ اسے ایک مقدس پودا سمجھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر صحن میں تلسی کا پودا لگایا جائے تو باہر سے آنے والے شریر، جنات اور آسیب گھر میں داخل نہیں ہوتے بلکہ تلسی کے پودے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح گھر پریشانیوں اور بدروحوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے آپ تلسی کا پودا اپنے آنگن میں یا گھر کی چھت پر رکھ سکتے ہیں، لیکن رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں تلسی کا پودا کبھی نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں تلسی کے پودے کی موجودگی ارد گرد سے بدروحوں کو دعوت دے گی
اور बुरी रूहें आपके घर में दाखिल होंगी, जिससे परेशानियां और रिस्क की कमी भी हो जाएगी। अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताती हूँ जिसे रात को सोने से पहले अपने घर में रखा जाए तो खुशहाली आती है, रिस्क मिलता है और घर से आने वाली तमाम बुराइयां और अच्छाइयां भी निकल जाती हैं। आपका कारोबार तरक्की करने लगता है और आपको दौलत और पैसा मिलने लगता है। आपका काम कामयाब होने लगता है। आपकी जिंदगी और काम में आने वाली रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप रात को सोने से पहले अपने घर से कोई ऐसी चीज निकालते हैं जिसे सुबह सदका करने का इरादा हो, ख्वाह वो सदका के लिए 15 रुपए रखे हों या सदका के लिए खाने की कोई चीज रखना हो या अपने घर में परिंदों को खिलाने के लिए अनाज रखना हो, इस नीयत से कि सुबह के वक्त तुम ये गल्ला परिंदों को खिलाओगे, यानी रात को सोने से पहले सदका के लिए कुछ रख देना आपके घर और आपके लिए बेपनाह बरकतें लाएगा। इसलिए कोशिश करें कि रात को सोने से पहले अपनी वुसअत और इस्तात के मुताबिक सदका के लिए कुछ रख लें, ख्वाह वो सिर्फ एक दाना हो, 2 दाने हो या कोई और चीज। रात को कुछ ना कुछ सदका जरूर रखें। इस तरह आप परेशानियों से बच जाएंगे। आपके घर में रिस्क की आमद शुरू हो जाएगी और तरक्की और कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। लाइक बटन को दबाएं, कमेंट में माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाक अल्लाह।